بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام علیہ السلام شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ تمام مومنین و مومنات کو آج کی اس روز سعید پہ عید جناب سیدہ، عید زہرا، عید شجاع، عید محمد و آل محمد علیہ السلام اور عید غدیر ثانی بے انتہا مبارک ہو۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل طینت سے خلق کیا، یہ ہماری خوشیوں میں خوش اور ہماری غمیوں میں غمگین ہوتے ہیں۔ یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہمارا مسلسل سوگ کی حالت میں رہنا، اپنی خوشیوں کو مؤخر کر دینا اور اپنے غموں کو آل محمد علیہ السلام کے غم کے سامنے بھلا دینا، اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ہم یہ تمام عزاداری عادت سمجھ کے نہیں بلکہ اپنی خلقت کے سبب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک مختلف سیاسی عناصر نے اپنے مکمل کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو روکا جائے اور متنازع بنایا جائے، لیکن صدیوں سے جھوٹی تہمتیں، جھوٹی سازشیں، جنہوں نے سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مسجد میں شہادت کے بعد لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ انہی سازشوں نے امام حسن علیہ السلام کو تنہا کیا، پھر انہی سازشوں نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بیار و مددگار کیا، اور پھر انہی سازشوں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے جنگل میں 3 دن کا بھوکے اور پیاسے کے بعد نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کروا دیا۔ یہ سازشیں شروع سے حق کے خلاف رہی ہیں، لیکن جھوٹی سازشوں کی مدتیں طویل نہیں ہوتی، فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ میرا سلام ہے پاک فوج قومی سلامتی کے اداروں کہ جنہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے راستے میں آنے والے مذموم مقاصد اور جھوٹی سازشوں کو بے نقاب کیا اور بہتر طریقے سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے دن اور جلوس اور مجالس تمام خیر وافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اب میری گزارش ہے کہ ربیع الاول کی آمد ہے اور یقیناً یہ مہینہ وہ ماہ مقدس ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا مہینہ اس نسبت کے ساتھ ہے کہ یہ وہی ماہ مقدس ہے کہ جس میں آتش فارس کو بجھا دیا گیا تھا، جس میں کیسر کے وہ کنگرے جو کیسر کی ہیبت کا پتہ دیتے تھے انہیں زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام تر تبدیلیاں کائنات میں کس لیے آئی تھیں؟ یہ اسی وجہ سے آئی تھیں کہ کسی بھی حاکم کا زور نہیں چلے گا، کہیں بھی ظلم کا بازار گرم نہیں ہوگا، کہیں بھی جھوٹی سازشیں اور جھوٹی حاکمیت مذہب اسلام میں سر نہیں اٹھا سکے گی۔ میں تمام شیعان حیدر قرار سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم ایک نصف صدی سے اپنے اہل سنت برادران کے ساتھ اس وطن عزیز میں اپنی مذہبی عبادات کو مکمل طور پہ بجا لا رہے ہیں، اور شیعہ اور اہل سنت مل کے یزید اور یزید کے حامیوں کو اپنی حکمت عملی اور دانش مندی کے ساتھ ہمیشہ سے شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ جلوس میلاد کا ہو یا جلوس امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہو، یہ اسی گھر کے جلوس ہیں، اور ہمیں ہمیشہ انہی طاقتوں سے سامنا کرنا پڑا جنہیں نہ نانا کی خوشی اچھی لگتی ہے اور نہ نواسہ کا غم اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جلوسوں میں شیعہ اہل سنت بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کر کے وقت کے اس یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ کہیں سے رسول اور خاندان رسول کے ہمیشہ کے لیے ذکر کو ختم کر دیا جائے۔ یقیناً وطن عزیز میں اس سازش کو میرے ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بری طریقے سے بے نقاب کیا، اور وہ ابھی بھی اپنی تمام تر توانائیاں اس میں صرف کیے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وطن عزیز کو میرا مالک شریروں کے شر، حاسدین کے حسد،
منافقین سے اور سازشی عناصر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرا ملک ہر طرح کے دشمن سے، چاہے وہ داخلی ہو چاہے وہ خارجی ہو، اس سے محفوظ و مامون رہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں اتحاد اور محبت، اتفاق کی فضا کو قائم کرتے ہوئے شیعہ اہل سنت مل کے دشمن کے عزائم کو انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے۔ اس وطن میں رسول اور اولاد رسول کی محبت کرنے والے ہمیشہ کی طرح ہر دور کے یزید اور یزید کے حامیوں کو پھر شکست دیں گے۔ السلام علیکم، یا علی الاسلام مدد۔